عزیزین کرام، شعبان المعظم کا ماہ خیر و برکت، ماہ یمن و سعادت شروع ہو چکا۔ دعائے نبوی کے الفاظ سماعتوں میں رس گھولتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے خالق کائنات، ہمارے رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما۔ الہی ہمارے شعبان کے مہینے کو بابرکت کر دے، اور یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی تسبیح، اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا، یہ بندہ ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے، اور پروردگار ہونے کے ناطے اس ذات باری تعالی ہی کا حق ہے۔ سب تعریفیں، ساری حمد و ثنا، اگر کوئی لائق حمد و ثنا ہے تو وہ ذات کبریا جل وعلا ہے، جو اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جتنا اس رب کو یاد کرو گے تمہارے دلوں کے میل دھلتے جائیں، جتنا تمہاری زبانیں اس پروردگار کی یاد میں محو و مشغول ہوں گی، دماغ کے جالے صاف ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہمارا ظاہر ذکر الہی میں محو و مشغول ہوگا، اتنا ہی ہمارا باطن پاکیزہ، مطہر، صاف ستھرا، اجلا، روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو عبید اللہ ابن محصن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کبھی اللہ کے ذکر میں تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، اگر کبھی تسبیح و تحمید میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، اس حدیث نبوی کو ایک بار ذہن میں دہرا لیجئے گا، تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جائے، سستی چستی میں بدل جائے گی، اور جو کاہلی اور غفلت ہے وہ انسان کو دوبارہ اپنے رب کے ذکر میں محو و مشغول کرنے میں مددگار ثابت ہو جائے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اے اہل ایمان، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح بیدار ہوا کہ آمنن فی سرب، وہ تندرست ہے، وہ خیریت سے اپنے گھر میں موجود، صرف قبیلے، ذات، برادری، خاندان کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے اپنی ذاتی شخصیت بھی مراد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے صبح کی تندرست و توانا ہے، اپنے گھر کے اندر موجود ہے، معافن فی جسد، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں، قوت یوم، اور اس دن کی خوراک بھی اس کے پاس موجود ہے، جسم تندرست ہے، گھر میں امن و امان ہے، ایک دن کی دستیاب ہے۔ اس سے فرمایا یہ تین نعمتیں ملی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ساری دنیا کی نعمتیں عطا فرما دی، امن و اطمینان، تندرستی، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کا انتظام، ایک دن کا رزق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس دن، جس دن اس کی صبح آنکھ کھلی ہے، وہ زندہ مطمئن موجود ہے،
ایک دن کا رزق موجود ہے، تندرستی ہے، امن ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا جمع کر کے اسے دے دی۔ اگر اس حدیث کو سمجھنے میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی تذبذب ہو، تو تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر 2 ہفتے قبل یا 3 ہفتے قبل جو ایک انتہائی قیامت کا زلزلہ ترکی اور شام میں آیا، ذرا اس کا تصور کر کے دیکھیں، حدیث اپنا آپ خود آپ کو بتا دے گی۔ کلمات نبوی کی قدر و قیمت کیا ہے، رسول اللہ کی زبان مبارکہ سے جو یہ چند جملے نکلے ہیں، ان کی حقیقت کتنی سچی ہے، یہ وہ زلزلے کی چند گھڑیاں بتاتے ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ صرف 45 سیکنڈ زلزلہ آیا، جسٹ 45 سیکنڈ، اور لاکھوں لوگ جو سوئے تھے وہ مرنے کے لیے نہیں تھے، ان کا کوئی پلان، کوئی منصوبہ، کوئی ارادہ نہیں تھا جان دینے کا۔ ان میں ہر طرح کے، ہر قسم کے لوگ تھے، بڑی بڑی جائیدادوں والے بھی تھے، بڑے بڑے امیر بھی تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے، بڑے بڑے صاحب علم بھی تھے، ان میں چھوٹے شیرخوار بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ہر عمر، ہر طبقے، ہر رنگ نسل، طرح طرح کے لوگ تھے۔ لیکن صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں۔ رسول اللہ فرماتے من اصبح منکم، جسے صبح کی روشنی دیکھنا نصیب ہو گئی، اور اس طرح آمنا فی سربہ، صبح اٹھے تو گھر بھی سلامت ہے، خاندان بھی سلامت، معافن فی جسدی، جسم تندرست ہے، توانائے حرکت دے سکتے ہیں، عندہ قوت یوم، اس دن کی خوراک کا بھی اللہ نے کوئی انتظام کیا ہو۔ رسول اللہ فرماتے رب نے ساری دنیا کی نعمتیں دی، جب اس نے دے دی ہیں، اب ہمارا فرض شکر ادا کرنا، ہمارا فرض اسے یاد کرنا ہے، اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے جو اس نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو اس نے ہمیں مہارتیں دی ہیں، جو ہمیں اس نے سکلز عطا فرمائے، ہماری جسمانی، فکری، شعوری، عقلی، دماغی، ہم انہیں کام میں لاتے ہوئے رزق کی تلاش میں لگیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن دل اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں جھکا۔ اور جب انسان اس کریم کا شکر ادا کرتا ہے، جب ہم گنہگاروں کی زبان سے اس پروردگار کی حمد و ثنا کے نغمے گنگناتے ہیں، تو وہ کریم بڑا کرم فرماتا ہے، اس کی رحمت اور جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اور نوازا۔ اللہ کی حمد، اس کی تعریف کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور کچھ تعریف کے کلمات ایسے ہیں جو اتنے اللہ کو پسند آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ کرامن کاتبین، جو ہمارے تمام اعمال بھی لکھتے ہیں، اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اور قرآن ناطق ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو شخص کو یہ ایک لفظ بھی بولتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نگران، ایک اس لفظ کو لکھ لینے والا، ریکارڈ کر لینے والا، محفوظ کرنے والا مقرر کر دیا۔ وہ لکھنے والے ان کلمات کے ثواب کو لکھنے سے عاجز آ جاتے، اتنے عظیم کلمات۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیں، وہ کلمات ہم بھی سنیں، کوشش کریں وہ ہمیں یاد ہو جائیں، اور یاد کرنے کے بعد یہ ماہ شعبان، آنے والا ماہ رمضان، یہ نورانی ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مقدس منٹ، گھنٹے اور ہفتے اور دن جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہماری زبانوں پر یہ بابرکت کلمات جاری ہوں گے تو ہمیں اللہ کی بے شمار رحمتیں نصیب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ، اور اللہ کے بندے کتنے ہیں مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں، بے شمار اس کریم کی مخلوق ہے، اور اس کے بڑے بڑے بندے جن کے نام مشہور نہیں، جنہیں دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا رتبہ اور مقام۔ اللہ کے رسول نے نام بھی نہیں بتایا، صرف عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ۔ سو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں،
دوسروں سے نفرتیں پالنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ بندہ مومن کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو حقارت کی نظر سے مت دیکھا، خاص طور پر جو دیکھنے میں تمہیں بڑے معمولی سے لگتے ہیں۔ خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، تو چے دانی کے دری گرد سوارے باش۔ اور میں کسی بظاہر معمولی نظر آنے والے شخص کو، دکھائی دینے والے شخص کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی پیارا بندہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ، سو ہمیں دوسروں کی عزت کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں ہم انہیں یاد کریں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے پروردگار، سب تعریفیں تجھی کو زیبا، ساری ستائش، ہر ثنا تیرا ہی حق ہے۔ کما ینبغی لجلال وجہک، جیسے تیرے عظیم ذات با جلال کا حق ہے، جیسے اس کے لیے شایع ہے، جیسے تیری عظیم ذات کے مناسب ہے۔ وعظیم سلطان، اور جیسے تیری عظیم بادشاہت کے لائق ہے۔ مولا تیری ایسی حمد ہے، تجھے ایسی تعریف ہے، اور تیری یوں میں ستائش کرتا ہوں جو تیرے شایان شان۔ رسول اللہ فرماتے جب اس بندے نے یوں اللہ کی تعریف کی تو دونوں فرشتے جو اس کا نام عمل لکھنے والے تھے، افضلت بالملکین، فرمایا ان کلمات نے ان فرشتوں کو عاجز کر دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس کا ثواب لکھنا کتنا، اس کا اجر کتنا لکھنا۔ فلم یدریا کیف یکتبان، وہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم ان کلمات کو کیسے لکھیں، کتنا اجر کتنا ثواب لکھیں۔ فصعدا الی السماء، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، تیرے بندے نے تیری یوں تعریف کی ہے، لا ندری کیف نکتب، مولا ہمیں خبر نہیں کب اس کا اجر و ثواب لکھنا کتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جانا ہے، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ قال، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ، حضور فرماتے اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا۔ جاننے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ماذا قال عبدی، فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا۔ یہ جو عبدی کا کلمہ ہے جسے رب میرا بندہ فرما، جس کی نسبت وہ اپنی طرف کر لے، اس سے بڑا عزت والا اور کوئی، اس سے بڑا اور کامیاب کوئی نہیں، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑا بخت آور کوئی۔ فرشتے حاضر بارگاہ ہو کر اپنے استعجاب، اپنی حیرت، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا۔ فرشتے اللہ کے پوچھنے پہ عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے کہا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ جب فرشتے یہ بتاتے ہیں، فقال اللہ لہما، اللہ پاک انہیں جواب دیتا ہے، اکتبھا کما قال عبدی، فرمایا اجر و ثواب کو رہنے دو، جو میرے بندے نے کہا ہے بس اس کو لکھ دو، جیسے اس نے کہا ہے ان کلمات کو لکھ لو، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، فرمایا تم لکھ لو حتی یلقانی، اور پھر وہ گھڑی آنے دو جب میرا بندہ میرے روبرو ہوگا۔ بس تم یہ لکھ لو کہ میرے بندے نے کہا تھا، اجر و ثواب کو رہنے دو، وہ وقت آنے دو حتی یلقانی، جب میرا وہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، فاجزیہ بہا، فرمایا پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے، جس نے ان کلمات سے میری تعریف کی ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کو یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ بھی ان کے حقیقی اجر و ثواب کو جانتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بس انہیں اسی سے لکھ دو کہ میرے بندے کو میری بارگاہ میں آنے. جب میرا بندہ یہ کلمات کہنے والا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا میں خود اسے اس کا اجر عطا فرماؤں. کوشش کیجئے ہم بھی ان سنہری کلمات کو یاد رکھ لیں. امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ان کلمات اس حدیث کو روایت کیا. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اسے سند حسن کے ساتھ روایت فرمایا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جو آج ہم سماعت کریں گے ان میں بھی بڑے خوبصورت بڑے بابرکت کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی. کل یا غالباً پرسوں فجر کے بعد جو دروس ہو رہے ہیں ان میں آج کل ہم امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین مومنوں کی مقدس ماؤں کا ذکر خیر سن رہے ہیں. اور ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر خیر ہوا. یہ بابرکت کلمات عرض کیے. کچھ دوستوں نے دوبارہ خواہش کی بتانے کی پوچھا انہوں نے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم جمعۃ المبارک کی محفل میں ان کلمات کا ذکر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ کلمات پہنچ سکیں, یہ حدیث مبارکہ پہنچ سکے, اور جتنے لوگ پڑھیں گے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. بڑے خوبصورت کلمات. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ وہ خوش نصیب مومنوں کی ماں ہیں. قبیلہ بنو مصطلق سے تعلق تھا, اور یہ قبیلہ بڑا جنگجو اور بڑے سخت قسم کے کفار اور مشرکین پر مشتمل, مسلمانوں کے بڑے شدید دشمن تھے. غزوہ بنو مصطلق ہوا, اس میں اس قبیلے کے بہت سارے لوگ قیدی ہوئے. حضرت جویریہ بھی ان میں شامل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کے اپنے نکاح میں لے لیا. اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قبیلے کی ایک خاتون جو ان کے سردار کی بیٹی تھی, ان سے رسول اللہ نے نکاح فرما لیا, وہ مومنوں کی ماں بن گئی ہیں. یہ قبیلہ رسول اللہ کا سسرال بن گیا. اللہ کے رسول کے اس نکاح کی برکت سے جس جس صحابی کے پاس اس قبیلے کا کوئی مرد یا عورت قیدی تھا, ان سب نے رسول اللہ کے کہے بغیر, حضور کے حکم دیے بغیر, صرف یہ جان کر کہ یہ رسول اللہ کا سسرال ہے, اللہ کے رسول نے اس قبیلے کی خاتون سے نکاح فرما لیا, حضور کے کچھ کہے بغیر رسول اللہ کے اس تعلق کی برکت سے ہر صحابی نے اپنے اپنے قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا وعن ابیہا, آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے لیے اتنا بابرکت نہیں دیکھا جتنا حضرت جویریہ کو دیکھا. جتنا آپ اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہیں کوئی خاتون ثابت نہیں ہوئی. صرف حضرت جویریہ کی وجہ سے ان کے قبیلے کے 100 کے قریب جنگی قیدیوں کو جو غلام اور باندیاں بنا لیے گئے تھے انہیں بلا معاوضہ آزادی نصیب ہو گئی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عبادت گزار تھی, بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہا کرتی تھی. آپ خود روایت فرماتی ہیں, اور آپ کی اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی روایت فرمایا, حدیث نمبر 2090. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ حضور میرے حجرے میں تشریف لائے, میرے پاس حضور نے رات گزاری, اور آپ صبح کے وقت نماز صبح پڑھنے کے بعد حجرے سے نکلے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے, جبکہ چاشت کا وقت ہو چکا تھا, دن کافی چڑھ چکا تھا. وہی جالسہ, آپ فرماتی ہیں جب حضور صبح نماز کے لیے گئے میں اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول تھی, اور جب کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے تو میں پھر اسی طرح مصلی پہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی. جب حضور نے مجھے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا, ارشاد فرمایا ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا, اے جویریہ کیا آپ صبح سے اسی طرح بیٹھی پڑھ رہی ہیں جیسے میں آپ کو دیکھ کے گیا تھا؟ حضرت جویریہ عرض کرتی, میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, میں اس وقت سے بیٹھی پڑھ رہی. حضور نے فرمایا لقد قلت بعدک 4 کلمات,
جویریہ تم صبح سے بیٹھی پڑھ رہی ہو اور میں نے صرف 4 کلمے کہے، 4 جملے میں نے کہے ہیں، لیکن وہ 4 جملے 3 مرات 3 بار کہے ہیں، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتہن۔ جویریہ آپ صبح سے مصلی پہ بیٹھی پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، میں نے 4 کلمات 3 بار دہرائے ہیں، لیکن وہ اتنے وزنی ہیں کہ اگر ایک طرف ان 4 کلمات کو رکھا جائے اور دوسری طرف جو صبح سے آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں انہیں رکھا جائے، حضور فرماتے لوزنتہن، ان 4 کلمات کا وزن اس ذکر و اذکار سے بڑھ کر ہو جائے، وہ اس ذکر و اذکار سے زیادہ بھاری ہوں گے، وہ اس سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے وہ جملے ام المومنین کو بتائے۔ حضور کا حجرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، رسول اللہ انہیں یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور حضرت جویریہ کا احسان دیکھیے، آپ اپنی ذات تک چھپا کے نہیں رکھ رہی، امت کو بتا کے جا رہی۔ حدیث آگے روایت کی ہے، آگے بتایا ہے، جو حجرہ خاص میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول امہات المومنین کو خیر کا کوئی کلمہ، خیر کی کوئی بات بتاتے ہیں، رسول اللہ کی مقدس ازواج وہ امت تک پہنچاتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں جو اچھی بات پتہ چلتی، ہمیں جو خیر کی بات پتہ چلتی ہے، اسے چھپا کے رکھنے کی بجائے اسے دوسروں کو بتانا چاہیے، اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کو رزق بھی عطا فرماتا ہے اور وہ اہل ایمان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سو خیر کو روک لینا یا اپنی ذات تک محدود کر لینا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اسے پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت جویریہ نے وہ کلمات بتائے، حضور نے فرمایا کہ جو 4 کلمات میں نے 3 بار پڑھے ہیں وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بڑے خوبصورت کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کو زیبا ہے۔ عدد خلقہ، اتنی پاکی، اتنی تسبیح اور اتنی حمد، اتنی ثنا، عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ نہ رب کی مخلوق کی تعداد کو گنا جا سکتا ہے، اور نہ جو ان کلمات سے حمد و ثنا کرے گا نہ اس کی حمد و ثنا کو گننا ممکن۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ تیرے لیے ہی ساری پاکی ہے، سب تعریف تجھی کو ہے، عدد خلقہ، جتنا تیری مخلوق کی تعداد ہے، ورضا نفسہ، اور مولا جیسے تیری رضا ہے، الہی جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری حمد و ثنا ہے، ویسے ہی میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں۔ وزینت عرش، مولا تیرے عرش کے وزن کے برابر مولا تیری تسبیح و تحمید۔ عرش جسے قرآن عرش عظیم فرماتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے عرش کی شان یہ ہے کہ یہ 7 زمین و آسمان، فرمایا ان کی جو اوقات ہے یا ان کا جو حجم ہے، یہ اللہ کے عرش کے سامنے یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک وسیع و عریض صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک وسیع و عریض صحرا کو ایک چھوٹی سی رنگ انگوٹھی کے ساتھ جو نسبت ہو سکتی ہے، فرمایا 7 آسمانوں اور زمین کو اللہ کے عرش کے ساتھ یہ نسبت ہے، وہ عرش عظیم۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زینت عرش ہی، مولا تیرے عرش عظیم کے وزن کے برابر تیری حمد و ثنا ہے۔ ومداد کلمات، مداد عربی میں جسے ہم سیاہی کہتے ہیں، لیکن بہتر روشنائی کہنا ہے، سیاہ کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس کی بجائے اگر روشنائی کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن روشنائی عموماً سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے سیاہی کا لفظ بول دیا تاکہ کلیئر ہو جائے، جس سے لکھا جاتا۔ کلمات، کس کے کلمات؟ اللہ کے کلمات۔ وہ کلمات کتنے ہیں؟ کسی ضعیف یا موضوع حدیث کے حوالے سے نہیں، قرآن کی آیت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان ہے
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے حبیب لوگوں کو بتا دیجئے اگر سارے سمندر یہ روشنائی بن جائیں، لکھنے والی چیز سیاہی یہ روشنائی بن جائیں، کس کے لیے؟ لکلمات، میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے کے لیے، اور پھر کیا ہو؟ فرمایا لنفد البحر، یہ سارے سمندر ان کی روشنائی ختم ہو جائے گی قبل ان تنفد کلمات رب، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور صرف ایک بار ساتوں سمندر، ساری دنیا کے سمندر مل کر اللہ کے کلمات نہ لکھیں، ان جتنے اور سمندر بھی اگر لائے جائیں ان سے بھی اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، لنفد البحر، وہ اور لائے جانے والے سمندر بھی ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ حمد کیا کر رہا ہے؟ مداد کلمات ہے، سبحان اللہ، فوق کل ذی علم علیم، اور رسول اللہ تو ساری کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد جو علم کا رتبہ اور مقام، جو معرفت الہی، جو معرفت ربانی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل ہی۔ کیا خوبصورت اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں، مداد کلمات ہی، مولا تیرے کلمات کو لکھنے والی روشنائی کے برابر الہی میں تیری حمد و ثنا کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ بابرکت کلمات ہیں، کوشش فرمائیں ہم انہیں یاد کر لیں۔ رسول اللہ فرماتے 3 بار اگر انہیں دہرا لیا جائے تو کوئی گھنٹوں بیٹھ کے دیگر تسبیحات بھی کرتا رہے تب بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو منذر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ علمنی افضل الکلام۔ حضرت ابو منذر الجہنی صحابی رسول درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بہترین کلمات سکھائیے، افضل الکلام، جو سب سے افضل کلام ہے، سب سے بہتر ہے، وہ مجھے سکھا دیجیے۔ حضور نے فرمایا یا ابا المنذر قل، فرمایا ابو المنذر یوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اسی کی ہیں، یحیی، زندہ بھی وہی کرتا ہے، وَیُمِیت، مارتا بھی وہی ہے، بِیَدِهِ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اس کے قبضے میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نے فرمایا کہ 100 بار یہ روزانہ پڑھ لیا کرو، اور جس دن آپ نے یہ 100 بار پڑھ لیے اس دن آپ سے افضل عمل کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، الا من قال مثل ما قلت، ہاں جس نے آپ کی طرح 100 بار ان کلمات کو پڑھ لیا وہ آپ کے برابر ہو جائے گا، لیکن اور کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکے گا۔ وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ، حضور نے حضرت ابو منذر الجہنی کو نصیحت فرمائی کہ یہ کلمات کثرت سے کہتے رہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، سب تعریفیں اسی کو زیبا ہے، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، خیر کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا انہیں کثرت سے پڑھا کرو، انہا سید الاستغفار، یہ استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان کا سردار یہ کلمہ ہے، انہا ممحات الخطایا، حضور فرماتے یہ وہ کلمہ ہے جو پڑھتا ہے اس کی خطائیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، یہ خطاؤں اور گناہوں کو مٹانے والا کلمہ ہے۔
اور راوی کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا موجبۃ للجنہ، یہ وہ کلمہ ہے جو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بابرکت کلمات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بشارتیں اپنے حبیب کی زبان سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔